سب سے پہلے تیمم کیا چیز ہے؟ تیمم بھی ایک ایسی چیز کا نام ہے جس طرح وضو کرنے کا ہم نام لیتے ہیں، وضو کرنا ہے، وضو کرنے سے نماز پڑھیں گے، نیکی کے کام کریں گے، اسی طرح تیمم بھی ایک ایسی وضو کی شکل میں ہے۔ اس کے تیمم کرنے کے بعد بھی ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ہر اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اور آج تیمم پر گفتگو ہوگی۔ یہ تیمم اس امت کے لیے آسانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر ہیں ان کے پاس تیمم کی سہولت نہیں تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے۔ اور یہ تیمم ایسا مسئلہ ہے کہ جب ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو صحیح طریقے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ ہم پھر اسی طرح اس تیمم کے بعد ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تمام نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تیمم کب کہ یہ لاگو ہوتا ہے، یعنی کہ تیمم کرنے کی کب نوبت آتی ہے، تیمم کو کب کیا جائے، کس وقت کیا جائے، کون سے موقع پر کیا جائے۔ نمبر ایک، جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں سے تقریباً کم و بیش 1 یا 1.25 میل 1.5 میل کے فاصلے تک آپ کو پانی نہیں ملتا، پھر آپ تیمم کریں گے۔ نمبر 2، اگر آپ نے پانی لینے جانا ہے، جہاں آپ رہتے ہیں آپ نے باہر جا کر پانی لینے جانا ہے تو وہاں ایسے جنگلی یعنی کہ جانور رہتے ہیں، اگر وہاں چلے گئے وہ حملہ کر لیں گے، جان کا خطرہ ہوگا، تو پھر اس کے بعد بھی آپ کو ایسے یعنی کہ خطرے میں جانے کے لیے پانی لے آنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے پانی لینے گیا وہاں تو وہاں دشمن ہے، دشمن کا خطرہ ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی حملہ کر کے میری جان کو نقصان پہنچا دے، تو پھر اس پر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پانی لینے نہ جائیں، تو آپ تیمم کر لیں۔ اسی طرح نمبر 4، اگر آپ اتنے سخت بیمار رہتے ہیں، ڈاکٹروں نے آپ کو کہا ہے آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، تو آپ کی اگر پانی کو ہاتھ لگایا آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو پھر اس وقت آپ پانی سے وضو نہ کریں بلکہ تیمم کر لیں۔ اور اس کے بعد کوئی ایسا بزرگ ہے، ایسا ضعیف العمر ہے جو پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر وہ پانی یعنی کہ ہاتھ لگائے گا اس کو خطرہ ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا، میں صحیح طرح چل نہیں سکوں گا، اور پانی کو ہاتھ لگانا نقصان ہے، تو اس وقت اس بزرگ کو بھی، اس ضعیف العمر کو بھی اجازت ہے کہ وہ پانی سے وضو نہ کرے بلکہ تیمم کر لے، وہ اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کو ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے خیال کریں کہ تیمم مٹی کی جو جنس ہے اس پر ہوگا، کہ مٹی صاف ہو، اس مٹی پر آپ یعنی کہ تیمم کریں، ہو جائے گا۔ اگر آپ کو مٹی نہیں مل رہی تو آپ یعنی کہ کوئی صاف اینٹ لے لیں، اگر کچی اینٹ ہے اس پر بھی تیمم ہوگا، اگر کچی اینٹ نہیں مل رہی پکی اینٹ ہے اس پر بھی تیمم ہوگا۔ کوئی آپ کے سامنے اینٹ بھی نہیں ہے، نہ کچی نہ پکی، اگر آپ کے سامنے ماربل کی اینٹ ہے تو اس پر بھی تیمم ہو جائے گا۔ اگر پھر کوئی ایسی دیوار ہے جس پر یعنی کہ چونا پینٹ وغیرہ نہیں لگی ہوئی، اگر اس دیوار پر بھی آپ ہاتھ لگا لیں تب بھی آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اگر اس دیوار پر پینٹ وغیرہ ہو، کلر وغیرہ لگایا ہوا ہو تو پھر اس پر آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ تو اس پر یعنی کہ اب تیمم ہم نے کرنا کس طرح ہے، طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے سامنے مٹی پڑی ہے، یا آپ کے سامنے اینٹ ہے، یا آپ کے سامنے کوئی پتھر کی ماربل کی اینٹ پڑی ہے، آپ نے کس طرح تیمم کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اس طرح ہاتھوں کو کھلار دیں گے، انگلیوں کو الگ الگ کر دیں گے، ایسے انگلیوں کو اس طرح کر کے آپ نے اس مٹی پر یا اس اینٹ پر یا اس پتھر پر، ماربل کے پتھر پر یا کسی دیوار پر آپ نے ایسے ہاتھ رکھنا ہے،
اگر آپ نے مٹی پر ہاتھ اس طرح رکھ دیے ہیں، اگر آپ کے ہاتھوں پر مٹی زیادہ لگ چکی ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح جھاڑیں گے، اس طرح نہیں جھاڑیں گے، اس طرح جھاڑیں گے، یہ انگوٹھے میں انگوٹھا لگائیں گے، وہ جتنی مٹی جھڑ جائے گی، بقایا جتنی بچے گی، آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے چہرے پر اس طرح پورے یعنی پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اس کان کی نوک کے دوسری کان کی نوک تک ایسے ملنا ہے، ایسے اچھی طرح ملنا ہے، اس طرح۔ پھر اس کے اگر کسی کی داڑھی مبارک ہے تو پھر داڑھی کا خلال کریں گے اس طرح۔ یہ ہے ایک مرتبہ آپ نے چہرے پر اس طرح ہاتھ پھیرنے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس مٹی پر ہاتھ لگائیں گے، پھر اس طرح ہاتھوں کو جھاڑ کر پھر آپ نے اپنے بازوں کا کرنا ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دینا ہے، ایسے اس طریقے سے رکھنا ہے۔ جب اس طرح رکھ دیں گے پھر اس کو ایسے گھما کے لے آئیں گے کوہنی تک، پھر اس کے بعد ایسے کر لیں گے، ایسے۔ یہ طریقہ ہو گیا۔ اب اس کا دائیں ہاتھ کو اب بائیں ہاتھ کے نیچے رکھیں گے، یہ طریقہ ہوگا، یہ طریقہ۔ اب اس کے بعد یہ انگلیوں کا خلا بچ گیا، اب اس پر ایسے ایسے کریں، یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا ہے۔ اس طرح تیمم کرنے سے پہلے آپ نے نیت ضرور کر لینی ہے کہ میں وضو کا یعنی کہ تیمم کر رہا ہوں یا میں غسل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ اگر آپ نیت کر لیں گے تو اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، اس طریقے سے اگر آپ تیمم کریں گے تو آپ پاک صاف ہو جائیں گے، اس طرح جس طرح ہم وضو کرنے سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کوٹ پہن لو۔ پھر اس کے بعد چاہے آپ پر غسل فرض ہو، حالانکہ آپ سوچیں گے غسل فرض ہو نہانا تو ہم پانی تو یعنی کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے لیے اجازت ہے تیمم کرنے کی، جن چیزوں کے بارے میں میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر وہ تیمم غسل کے لیے کرے گا اس کا غسل ہو جائے گا، وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ اگر وہ وضو کے لیے تیمم کر رہا ہے تو وہ اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اس طرح تیمم کرنے سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، تمام اچھے کام کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ ہے تیمم کرنے کا۔ تیمم وہ لوگ، یہ نہیں کہ آپ صبح سے آپ پانی کو چھوڑ دیں صرف تیمم کریں، نہیں، تیمم کرنے کی جو میں نے شرطیں آپ کو بتائی ہیں ان شرطوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پانی نہیں مل رہا پھر آپ یعنی کہ تیمم کریں گے، یا پانی لینے جائیں گے دشمن کا خطرہ ہے پھر آپ تیمم کر رہیں گے۔ اگر آپ پانی لینے جانا ہے باہر یعنی کہ جانور ایسے موذی جانور ہیں تو آپ کو جان کا خطرہ ہے پھر آپ تیمم کریں گے۔ آپ شدید بیمار ہو چکے ہیں، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے پھر تیمم کریں گے، یا آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا، تب آپ تیمم کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ باقی لوگوں اگر کوئی تیمم کرے گا تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کو پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔